الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، مختصر سے وقت میں ایک مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اہل علم مشائخ کرام موجود ہیں، مزید استفادہ آپ ان سے کریں گے انشاءاللہ۔ جو یہ مختصر سی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کی پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، اس کے کریکٹر سے ہوتی ہے۔ میں اور آپ جتنے بڑے نمازی اور حاجی ہوں، یہ نمازوں کا تعلق یہ بہت ضروری ہیں، لیکن یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے۔ جو دعوت تبلیغ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں عملی دعوت کی جو تاثیر ہے یہ قولی دعوت سے بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ شیخ صاحب یہ ملیشیا، انڈونیشیا کا ذکر کر رہے تھے، ان ملکوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو ان ملکوں میں مسلمانوں کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، بلکہ مسلمان تاجر وہاں گئے، انہوں نے اپنے کردار سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے ایسی عمدہ، اعلیٰ اور عظیم مثالیں سیٹ کی کہ لوگوں نے دیکھا کہ اس سے سچا تو دین کوئی ہے نہیں۔ اتنے سچے اور اتنے کھرے لوگ۔ تو اسلام اخلاق کا نام ہے۔ یہ اخلاق آپ کو اور معاشرے کو جوڑتے ہیں آپس میں۔ جب میں اور آپ معاشرے سے نہیں جڑیں گے تو دین نہیں پھیلے گا۔ ہم ممبر و محراب تب کیوں محصور ہو کے رہ گئے ہیں، اور آغا خانی اور قادیانی کیوں آگے نکل گئے؟ اس وجہ سے نکل گئے ہیں کہ وہ معاشرے سے گھلے ہیں، ملے ہیں، معاشرے کو اپنا کریکٹر، اپنا کردار دکھایا ہے، لوگ ان سے متاثر ہوئے ہیں اور لوگ جو ہے ان کے مذہب کو اختیار کر رہے ہیں۔ جو اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے تھے بحیثیت ایک سلفی، ایک مسلمان کے، وہ ان لوگوں نے اختیار کر لیے۔ اب انہی اخلاق میں سے ایک جو بنیادی چیز ہے صبر ہے۔ صبر، یہ صبر ایک اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے یہ کہا کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ اے اللہ کے پیغمبر آپ صبر کریں، ایسے صبر کریں جیسے اولو العزم رسولوں نے پہلے صبر کیا ہے۔ آپ کہیں پر بھی ہوں، آپ بحیثیت والد ہیں، آپ کو جب بچوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں تو آپ کو صبر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچوں کو ان کی اصلاح کرنے کے لیے
اگر آپ ان سے جھوٹے وعدے کریں گے کہ وقتی طور پہ بچے کو خاموش کرا دو، جھوٹا وعدہ کر لوں کہ یہ چیز آپ کو دلا دوں گا، وہ شور کر رہا ہے آپ اس کو گالی دے دیں گے، وہ بدتمیزی کر رہا ہے آپ اس سے بڑھ کے اگر بدتمیزی کریں گے، تو سمجھے کہ آپ نے اولاد کی تربیت پر صبر نہیں کیا۔ آپ گھر میں ایسا کریکٹر بنائیں، ایسا کردار بنائیں کہ بات کریں ہمیشہ سچی کریں، گھر میں جھوٹ نہ بولیں کبھی بھی، ورنہ اولاد جھوٹ سیکھ جائے گی۔ گھر میں اپنے جو رشتہ داریوں کے تنازعات ہوتے ہیں، ہم رشتوں کی عداوتوں کو پالتے ہیں اپنے گھروں میں، جب ماں باپ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اپنے کسی چچا کے بارے میں، اپنی کسی پھپھا کے بارے میں، جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اولاد سن رہی ہوتی ہے، اور اولاد اپنا ذہن پختہ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں یہ ہمارے دشمن ہیں، کیونکہ گھروں میں انہوں نے یہی سیکھا ہے۔ تو گھر میں آپ بحیثیت والد اولاد کی تربیت پر صبر کریں، سچ بولیں، ان کو اچھی صفات سکھائیں، غیبت سے بچیں۔ اور صبر کی جو 3 صورتیں علماء نے ذکر کی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نیکی پر صبر کریں، کیونکہ نیکی میں جب آپ کریں گے تو اس میں تکلیف آتی ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیں اور اس پر صبر کریں۔ تو نیکی کا کام جب آپ کریں گے، بچوں کی تربیت کریں گے، خود نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، ان میں بظاہر مشقت ہے، تکلیف ہے، اس تکلیف کو آپ برداشت کر جائیں، اس پر صبر کریں، یہ بھی ایک صبر کا حصہ ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ مصیبت آئی انا للہ پڑھ لیا اور خاموش رہے، نہیں، صبر یہ نہیں ہے، یہ بھی صبر کا ایک جز ہے، لیکن آپ کی ساری زندگی صبر ہے۔ آپ استاد ہیں، شاگردوں پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ آپ قبیلے کے سردار ہیں، اپنی قوم پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ نیکیوں پر صبر کریں، نمازوں کے اہتمام میں، روزوں کے اہتمام میں، دیگر عبادات کے اہتمام پر صبر کریں۔ دوسری جو صورت اہل علم نے صبر کی بتائی ہے وہ یہ ہے کہ برائیوں سے صبر کرنا، خود کو برائیوں سے بچا کر رکھنا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے کہ وہ برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، اس میں شہوت ہے، لذت ہے، اس کی طرف لپکے گا، لیکن اس طرف جانے سے اپنے آپ کو روکنا یہ صبر ہے۔ نیکی کی طرف لانا خود کو یہ صبر ہے، اور برائی کی طرف جانے سے خود کو روکنا یہ صبر ہے۔ اگر برائی کا موقع میسر آ گیا، انسان کر گزرا، تو سمجھیں کہ انسان بے صبرا ہے، اس نے صبر کا حق ادا نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام کی آپ مثال دیکھیں کہ ان کے پاس گناہ کے سارے مواقع موجود تھے، نوجوان بھی تھے، شہوت کی دعوت دی جا رہی تھی ان کو، اور نوجوانوں میں شہوت زیادہ اس کی طلب ہوتی ہے، نوجوان بھی تھے، پھر اجنبی بھی تھے، کیونکہ اگر اپنے ہی علاقے میں بندہ گناہ کرتا ہے تو حیا آتی ہے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، کیا کہیں گے لوگ، تو وہ تو اجنبی تھے وہاں، ان کو تو کوئی نہیں جانتا تھا، وہ چاہتے تو گناہ کر سکتے تھے، اور پھر غلام بھی تھے، اور غلاموں کے گناہوں کو لوگ اتنا کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے، اتنی حیثیت بھی نہیں دیتے تھے۔ پھر عورت خود ان کو گناہ کی طرف بلا رہی ہے، سب دواعی اور اسباب موجود تھے ان کے سامنے گناہ کرنے کے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ، کہ اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے میں کیا دیا؟ مصر کی بادشاہت، بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دیا، والدین کو واپس لوٹا دیا، والدین کو تکریم کی، عزت دی، تخت پر بٹھایا، یہ صبر کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک جو تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ نے اس کو محسنوں میں شمار کیا ہے، اور محسنین کا اجر اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ تو برائی سے خود کو روکیں، یہ بھی صبر ہے۔ پھر زندگی میں جو مشقتیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، مال میں کمی ہے، آج کل ہمارے ہاں غربت کا ہم بہت رونا روتے ہیں کہ غربت بہت ہے، یقیناً ہے بھی، لیکن میرے بھائیوں کہ جو غربت اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے صحابہ نے دیکھی ہے، اس غربت کا ہم نے آج تک مشاہدہ نہیں کیا اپنی زندگی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلتے ہیں، ابو بکر بھی نکلتے ہیں، عمر بھی نکلتے ہیں، پوچھا جاتا ہے، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کس لیے نکلے؟ جواب یہی ہوتا ہے ما اخرجنا الا الجوع، بھوک کی وجہ سے نکلے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ مہینے گزر جاتے تھے، ہمارے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، پانی اور کھجور پر گزارا۔ ایسا کوئی غریب ہے اس دور میں؟ تو یہ بے صبری کی علامتیں ہیں کہ چیخنا، رونا، پیٹنا، واویلا مچانا، لوگوں کو مورد الزام ٹھہرانا کہ ان کی وجہ سے ایسے ہوا، نہیں، فبما کسبت ایدیکم، اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسے ہم ہیں ایسے ہی ہمارے اوپر لوگ جو ہے سرداریاں کرتے ہیں۔ ہم اگر اچھے ہوں گے، ہم اپنی تربیت اچھی کریں گے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم پر اچھے لوگ مسلط کریں گے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو ہمارے اوپر جو ہے سربراہی دیں گے۔ تو مقصد یہ ہے کہ صبر کرنا ہے، کوئی بھی مصیبت آ جائے۔ اور رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر کا ایک نمونہ ہے۔ آپ اگر دیکھیں تو کسی بھی انسان کو کسی بھی کیفیت سے واسطہ پڑتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت کا واسطہ وہ پڑ چکا ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اولاد کا اٹھ جانا والدین کی زندگی میں یہ صدمہ ہے، تو رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو 6 بچے آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، اور بیٹوں کو تو جو ہے وہ 2 سال کی عمر بھی نصیب نہیں ہوئی، بیٹا تو کوئی زندہ ہی نہیں رہا۔ اور حتیٰ کہ دشمن یہ کہنے لگ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ بے اولاد رہیں گے، ان کا کوئی سلسلہ نہیں چلے گا آگے نسل کا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورت اتاری کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی بے نسل رہے گا۔ اس کی نسل آج ابو جہل کی نسل کہاں ہے، ابو لہب کی نسل کہاں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اولاد کی اگر آزمائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس آزمائش کا سامنا کیا ہے۔ 4 بیٹیاں اللہ نے دی، 3 بیٹیوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ 3 بیٹے دیے، تینوں بیٹوں کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر آپ ناموس عزت کا مسئلہ، گھر کا مسئلہ لے آئیں، لوگ آج کل خواتین پر ہلکا سا الزام لگ جائے تو لوگ قتل عام پر آ جاتے ہیں، سینکڑوں لوگ قتل ہو جاتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگی، آپ نے 40 دن تک صبر کیا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ عزت کا جو مسئلہ ہے، اس پر صبر کرنا کتنا مشکل ہے۔ 40 دن بعد اللہ تعالیٰ نے پھر سورت نور میں آپ کی سیدہ عائشہ کی برات نازل فرمائی۔ بڑی تکلیف کے وہ دن ہوں گے 40۔ پھر دعوتی زندگی آپ دیکھیں کہ کس مرحلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے، مشقت میں تھے، کوئی مددگار نہیں تھا تو آپ برداشت کرتے تھے، نہیں، جب آپ کو مدینے میں آ گئے، آپ مدینے کے حکمران بن گئے، بادشاہ بن گئے، پھر بھی آپ نے اس وقت بھی لوگوں کی تکلیفوں پر صبر کیا۔ ایک اعرابی سے آپ نے سودا کیا،
चंद मन खजूरों के बदले ऊंट का सौदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर गए खजूरें लेने के लिए। जब घर आए तो देखा खजूरें तो है नहीं, सौदा कर लिया। आके उसी आराबी से कहा कि खजूरें मुझे मिली नहीं है। तो आराबी कहने लगा कि वाह गदरा, ये तो बड़ा धोखा हो गया मेरे साथ, ये तो आप बड़े धोखेबाज निकले, वलयाज़ बिल्लाह। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा लपके उसको मारने के लिए कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गदर की बात कर रहा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दअऊहु फइन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ाला, कि इसको छोड़ दो, जिसका हक होता है उसे इतनी इजाज़त होती है कि वो कुछ बात कर ले। आपने उसकी बात को बर्दाश्त किया। और भी कई मौक़े हैं। तो गर्ज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पूरी की पूरी एक सब्र का नमूना है। अगर हम सब्र के इम्तिहान में पास हो गए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरूना अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, कि सब्र करने वालों को अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के अजर इनायत करेंगे। और एक हदीस में तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले मुसीबत, जिन्होंने दुनिया में मुसीबत तकालीफ में ज़िंदगी गुजारी है, जब वो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन सब्र की बदौलत उन्हें अजर देने लगेंगे, सवाब देने लगेंगे, तो दूसरे लोग जिन्होंने मुसीबतें तकालीफ नहीं देखी वो ये तमन्ना करेंगे कि काश हमारे जिस्म को आरियों से, कैंचियों से सारी ज़िंदगी काटा जाता रहता है, कि सवाब इतना मिल रहा है, इतना अजर मिल रहा है। तो ये सब्र जो है मेरे भाइयों, इसको इख्तियार करें। इसका इम्तिहान होता है जब हम रोड पर जा रहे होते हैं, दूसरा भाई जा रहा है, मोटरसाइकिल पे हैं, गाड़ी पे हैं, कोशिश करते हैं इधर से निकलें, मैं पहले पहुंच जाऊं। ये हमारा माशरा जो है ये तस्वीर पेश करता है कि हम बहुत जल्दबाज हैं, हम बहुत बेसब्रे हैं, हम नताइज बहुत जल्द चाहते हैं। अल्लाह के वादों पर हमारा यकीन नहीं रहा। हम चाहते जल्दी जल्दी मसला हल हो जाए, जल्दी जल्दी इस्लामी जो है वो जो निज़ाम सब कुछ कायम हो जाए और जल्दी जल्दी जो है हम जो है दुनिया पर जो है दीन को नाफिज कर दें। नहीं, तफासीर अगर आप पढ़ें तो बाज़ तफासीर में जो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी फ़िरौन के बारे में कि रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वशदुद अला क़ुलूबिहिम, कि अल्लाह इनके जो है मालों को जो है वो तू जो है वो तबाह कर दे और इनके दिलों पर तू मोहर लगा दे, उस वक़्त तक ये मोमिन ना हो जब तक ये अज़ाब अलीम को ना देख लें। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 40 साल बाद उन्होंने उनकी इस दुआ का नतीजा आया था। कहे अल्लाह ताला ने उसी वक़्त दिया था, कद उजीबत दावतकुमा, कि मूसा आपकी दुआ कबूल कर ली गई है। लेकिन नतीजा कब आया? 40 साल बाद। सैयदना इब्राहीम ने जो दुआ की थी अल्लाह ताला से कि रब्बना वबअस फीहिम रसूलन, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत की दुआ की थी सैयदना इब्राहीम में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और इब्राहीम के दरमियान हज़ारों साल है। सैयदना इब्राहीम ने दुआ की, उनकी ज़िंदगी में नतीजा नज़र नहीं आया, उसके बाद हज़ारों साल तक वो नतीजा नज़र नहीं आया, और हज़ारों साल बाद अल्लाह ताला ने रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। ये सारी मिसालें इस बात की दलील है कि अल्लाह के वादे पर आप यकीन करें, उस पर डटे रहें, अल्लाह के दीन को सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ, मजबूती के साथ पकड़े रहें, नताइज अल्लाह के ऊपर छोड़ दें, नतीजा ज़रूर आएगा। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता, नतीजा इंशाअल्लाह ज़रूर आएगा। कब आएगा ये अल्लाह ताला को पता है। सैयदना इब्राहीम की दुआ का नतीजा जब हज़ारों साल बाद आ सकता है, वो खलीलुल्लाह है, तो हम क्या चीज़ हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर सब्र पैदा करे। इस सब्र की बदौलत जो है लोग जब हमारे अंदर सब्र देखेंगे, तहम्मुल देखेंगे, लोग हमारे से मुतासिर होंगे। जब मुतासिर होंगे तो वो उस दीन की तरफ आएंगे। लेकिन अगर हम नमाज़ें पढ़ते रहें, रोज़े रखते रहें, हज करते रहें, और जब लोगों के साथ बात करें तो जो है सख्ती के साथ बात करें, सख्ती के साथ बर्ताव करें, और जो है वो जल्दबाज हों, हम
چاہیں کہ ہمیں پہلے مل جائے دوسرا پیچھے رہ جائے، یہ اگر کیفیت ہوگی تو پھر لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے، لوگ ہمارے سے دور جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے طبیعتوں میں صبر پیدا فرمائے، انہ ولی ذلک والقادر علیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔